السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی تابعین بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کی، اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھا۔ حاضرین محترم، قرآن مبارک قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ اور اپنے سوال کرنا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کا متلاشی ہے، کہیں بھی کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اور قرآن پاک کے درستی علموں پر رکھی مختلف آیتوں میں واضح طور پر فرما دیا کہ کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر اور نماز۔ نماز کے ذریعے کامیابی۔ اگر کوئی سربلندی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ یہاں جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے کہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقین کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، دلوں کو جھکاتے ہیں، وہی ایمان والے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا۔ کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف ارکان مخصوصہ کو ادا کر کے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندے کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا جائے ویسے ویسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، بلندی ہے۔ کہ حالانکہ نماز میں بندہ چھپتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، حالت سجدہ میں اپنے جسم کی سب سے اونچی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، بظاہر عاجزی اور انکساری کا انتہائی مظاہرہ کرتا ہے، نیچے گر گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ گویا کہ اس نماز کو اس کے لیے معراج نہ معراج یہ نماز یاد رکھیں کہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ دنیا سے پردہ کرنے تک اے حبیب آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں،
مسلسل بالغ ہونے کے بعد سے نماز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مرنے تک نماز معاف نہیں ہے، نماز بالکل معاف نہیں ہے، اور نماز کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے۔ جیسے روزہ ہے، بیمار آدمی کے لیے بیماری کے روزے فدیہ دے کے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔ جتنے دنوں کے روزے بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے، کمزوری کی وجہ سے نہ رکھ سکے، صحت کے دوبارہ برق کے آنے کی امید بھی نہ ہو، تو وہ اپنے بیماری کے روزوں کا فدیہ ادا کرتے، تو وہ روزے اس کے ذمے سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ مگر نماز ایسی محترم کی شان عبادت ہے کہ اس کا کوئی فدیہ نہیں رکھا گیا، بلکہ بندے کو خود ادا کرنا ہے۔ اگر بیمار ہے تب بھی ادا کرنا ہے، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھنا ہے، مگر نماز پڑھنا ہے، ہر حالت میں نماز پڑھنا ہے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک کو ارشاد فرمایا کہ بابو ربنا حتی یاتی الدین، کہ اے حبیب موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حالت جنگ میں جو نماز ہے اس کا بھی طریقہ قرآن پاک میں بتایا کہ حالت میں اسی تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی نماز ادا کرنا ہے۔ وہاں کا نماز کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، بس جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ، حالت امن میں آ جاؤ، جنگ ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم پوری نماز قائم کرو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، کیوں نماز قائم کریں؟ تو اللہ نے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ پڑھ دی گئی ہے، ایمان والوں کے وقت کے ساتھ پڑھ دی گئی ہے۔ تو ہر وقت کا جیسے بھی وقت آ جائے نماز پڑھنا ہے۔ یہاں ذہن رکھیں کہ وقت آنے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، رمضان کے روزوں کو رمضان سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، حج کو حج کے ایام سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، دوسرے مہینوں میں حج نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ہی کسی بھی نماز کو اس کا وقت آنے سے پہلے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر ہم کو کہیں سفر پر جانا ہے، ٹرین کا وقت ہو رہا ہے، اور اگر ہم ٹرین کے وقت پہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ہماری نماز ظہر کی رہ جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظہر کی نماز اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ کے ٹرین میں سوار ہو جائے تو یہ اجازت اس کی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تب جا کے نماز فرض ہوگی، تب جا کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ یہ وقت کے ساتھ نماز کو کیوں موقع کیا گیا، کیوں محدد کیا گیا، تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو ان کی زندگی میں ایک نظام دے دیا جائے، بندوں کو ان کی زندگی میں ایک نظام دے دیا جائے کہ بندے ہر کام کو وقت پر کرنے کے عادی ہو جائیں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو وقت پر ادا کیا جائے، وقت کو نہ ٹالا جائے۔ وقت کی پابندی یہی نماز ہی کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ نماز سے ہٹ کے دوسرے معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز ایمان والوں کے لیے وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز آپ جانتے ہیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جہری نماز اور ایک سری نماز۔ جہری نماز بلند آواز سے قرات جس میں کی جاتی ہے، فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، جس میں امام صاحب زور سے قرات پڑھتے ہیں اور سب کو سنائی دیتا ہے۔ دوسری نماز ہوتی ہے سری نماز۔ سری نماز آہستہ پڑھنے جانے والی نماز، آہستہ پڑھنے جانے والی نمازوں میں ظہر اور عصر اور اس سے ہٹ کے جتنے سنن و نوافل ہیں یہ پورے سری نمازیں ہیں۔ سری نمازیں جہری نمازوں میں تو اتنی آواز سے امام صاحب پڑھتے ہیں کہ آپ کو سنائی دیتا ہے۔ سری نمازوں کے بارے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سری نمازوں میں ہم آہستہ پڑھیں تو پڑھنے کی کیفیت کیا ہو۔
پڑھنے کی کیفیت کیا ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دل ہی دل میں قراءت کرتے ہیں، دل ہی دل میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، ہونٹ بھی بند ہوتے ہیں، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح بھی ہونٹ بند ہے، دل ہی دل میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدے کی تسبیح بھی دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تحیات وغیرہ بھی دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ خاموشی سے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، اس خیال سے یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے پڑھنے میں ہونٹ تو ہل رہے ہیں مگر آواز بالکل نہیں نکل رہی ہے۔ ذہن میں رکھیں، مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، سری نمازوں میں بھی، خاموش پڑھی جانے والی نمازوں میں بھی، بغیر آواز کے پڑھی جانے والی نمازوں میں بھی اتنی آواز رکھنا ضروری ہے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو، آواز اور پکارا نہ ہو، اور کانوں میں سننے کے لیے کوئی دشواری نہ ہو، تو ایسی صورت میں اتنی آواز سے سری نمازوں کا پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے جتنی آواز ہمارے کانوں میں ہمارے پڑھنے کی پہنچ جائے۔ دل میں نماز پڑھنے کے نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ دل ہی دل میں آپ پڑھ رہے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے، یا ہونٹ ہل رہے ہیں مگر آواز نہیں نکل رہی ہے۔ بہت اہم مسئلہ، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پریشان ہیں، جو کو معلومات نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ اسی لیے بچوں کو کم سے کم صبح یا شام مسجدوں میں، مکتبوں میں دینی تعلیم پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو قرآن صحیح پڑھنا آ جائے، اسلام کی بنیادی معلومات سے وہ واقف ہو جائے۔ اب اگر کسی نے بچپن میں دینی تعلیم بنیادی طور پر حاصل نہیں کی تو ان کے لیے بھی ہمارا مشورہ ہے، علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ العلم من المہد الی اللحد، چھولے سے قبر تک ہر مرحلے میں علم سیکھا جا سکتا ہے۔ شرم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جس بھی محلے میں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں بھی آپ رہتے ہیں، وہاں کے امام صاحب سے وقت لے کر، وہاں جو مولانا ہیں، عالم صاحب ہیں، ان سے وقت لے کر عشاء کی نماز کے بعد جب کہ دن بھر کی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینی تعلیم کے لیے تعلیم بالغات کے طور پر انتخاب کیجیے۔ آپ بیٹھیے، احکام دین سیکھیے، اور جو وقت آپ اس عالم دین کا دین سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں ان کی کچھ خدمت کیجیے، وہ بھی خوشی خوشی بیٹھیں گے، آپ کو دین سکھائیں گے۔ دین کا سیکھنا ضروری، اتنا ضروری ہے کہ سرکار فرماتے ہیں طلب العلم فریضہ، علم کا سیکھنا فرض ہے۔ علم دین کا سیکھنا بنیادی طور پر جن کاموں کے کرنے سے تمہارا دین صحیح باقی رہتا ہے، عبادتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ اب وہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، جس طرح مردوں کا سیکھنا ضروری ہے ویسے ہی عورتوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی محلہ محلے میں انتظامات کیے جائیں۔ ارباب مجاز ہر محلے کے اس جانب توجہ دے سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر بچوں کو بچپن ہی سے دینی تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کی جائے، جو خرابیاں معاشرے میں آج پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔
دینی تعلیم، مرد کی تعلیم جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضرورت عورت کی تعلیم کی ہے، بچیوں کی تعلیم کی ہے، اس لیے کہ یہی عورت بچوں کے لیے پہلی تربیت کا ماں کی گود، باپ کو کمانے میں رہتا ہے، گھر کے باہر کے کاموں میں اس کا وقت نکلتا ہے، 24 گھنٹے گھر میں رہنے والی ماں ہے، اور ماں بچے کے لیے سب سے بہترین نمونہ، ماں جیسے کرے گی بچے ویسے سیکھیں گے، تو اس لیے بچیوں کی تعلیم بچپن ہی سے دینی انداز لازم ہے۔ ویسے بہت سارے ادارے ہیں جہاں بچیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، میں خصوصی طور پر توجہ دلاؤں گا حضرت بارگاہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ، جہاں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی دینی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے، شعبہ نادرہ، شعبہ حفظ، پھر اس کے بعد شعبہ عالمیت میں بھی طالبات پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور تقدس مآب ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ رشید بارگاہ بندہ نواز کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے شہر کی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے کو آنے کی جو زحمتیں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس سے بچانے کے لیے شہر میں 2 بسوں کا انتظام ہے۔ 2 بسیں بچیوں کو ان کے گھروں سے مدرسے کو لاتی ہیں، پھر شام کے وقت میں ان کو ان کے گھروں کو پہنچاتی ہیں، اور اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، نہ تعلیم کی کوئی فیس ہے، نہ کتابوں کا کوئی ان کی قیمت دی جاتی ہے، نہ بسوں کا کوئی خرچ ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سہولت، تو بہرحال تعلیم تربیت بچیوں کی، بچوں کی بہت ضروری ہے۔ وہ جانیں گے، سیکھیں گے تو اپنا زندگی کا فرض ادا کریں گے، جب فرض ادا کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی عبادتوں کو صحیح کر سکیں، صحیح کر سکیں۔ تو بہت سارے لوگ بنیادی طور پر جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر سری نمازوں میں آواز سے قرات نہیں کرتے، صرف گھونٹ کھلتے ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ تو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے اپنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو، بالکل آواز نہ ہو، اور سننے کی طاقت بھی اچھی ہو، تو اپنی آواز اپنے کانوں تک پہنچے۔ اتنی آواز سے نمازوں کا پڑھنا، سری نمازوں کا، اب سنت نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، واجب الذکر پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں قاعدے میں تحیات پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، دعائے مغفورہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سبوں کا اتنی ہلکی آواز میں جو ہمارے اپنے کاموں تک پہنچے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا انشاءاللہ۔ اب تک جو معلوم نہیں تھا، جو عمل خلاف واقعہ کر رہے تھے، اب معلوم ہو گیا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مگر اب اس سے ایک اہم مسئلہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک جو نمازیں بغیر آواز کے صرف ہونٹوں کو حرکت دے کے ہم نے پڑھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ شریعت کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ وہ تمام نمازیں جو بغیر آواز کے آپ نے صرف ہونٹوں کو حرکت دے کے پڑھی ہیں، واجب الاعادہ ہے۔ وہ تمام نمازوں کو دہرانا واجب ہے، وہ نمازیں رہ گئی۔ بالغ ہونے کے بعد سے نماز فرض تھی،
کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اگر اب تک بغیر آواز کے ہم نے سری نمازیں پڑھی ہیں تو ان کو دہرانا واجب۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی 17-18 سال کی عمر میں ہے اور اب تک کی نمازیں اس نے بغیر آواز کے پڑھی ہیں، صرف ہوٹوں کو حرکت کرنے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ 5-6 سال کی نمازوں کی قضا کرے۔ جس اعتبار سے کسی کی 10 سال کی ہو سکتی ہے، کسی کی 50 سال کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی قضا تو کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، مسئلہ سمجھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار اسی پر۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کہاں کامیاب ہوئے؟ آخرت میں کامیاب۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھا۔ تو نمازیں جو ہماری اپنی غلطی اور ناعلمی کی وجہ سے رہ گئی، صحیح ادا نہیں ہوگی، وہ کتنے ہی سال کی کیوں نہ ہو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں آپ کیوں نہ ہو، ان کا اعادہ کرنا، لوٹانا واجب، وہ ذمہ ہے، باقی ہے۔ تو گزشتہ سالوں کی نمازوں کو لوٹانے کا طریقہ بھی علماء کرام نے ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ مثال کے طور پر آپ ایک کاپی لے لیں، اس میں 5 سال کی نمازیں مثال کے طور پر آپ کی خطا ہے، آپ 5 سالوں میں پہلے سال کے 365 دن کی تاریخ، 365، اس کے بعد 5-6 خانے بنائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر۔ پانچ سالوں میں پہلے سال کی فجر، پہلے دن کی فجر، پہلے دن کی ظہر، پہلے دن کی عصر، پہلے دن کی مغرب، پہلے دن کی عشاء، وتر کے ساتھ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سال کی پوری 365 فجر کی نمازوں کی قضا کر لیں، کہ پہلے سال کے پہلے دن کی فجر، پہلے سال کے دوسرے دن کی فجر، پہلے سال کے تیسرے دن کی فجر، پہلے سال کے چوتھے دن کی فجر، اس طرح 365 فجر کی نمازیں جب آپ مکمل کر لیں گے تو 1 سال کی آپ کے ذمے سے ادا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی طرف آئیے، پہلے سال کے پہلے دن کی ظہر، پہلے سال کے دوسرے دن کی ظہر، پہلے سال کے تیسرے دن کی ظہر، اس طرح وہ بھی 365، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر۔ جب اس طرح آپ 365 فجر، 365 ظہر، 365 عصر، 365 مغرب اور 365 عشاء وتر کے ساتھ ادا کر لیں گے تو آپ کے 1 سال کا ذمہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے پورے اپنے بقیہ پچھلے سالوں کی قضا مکمل کریں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ علماء کرام نے بتایا کہ آج کی فجر پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے تو پچھلی 1-5 فجر پڑھ لیجیے، ظہر پڑھنے کے لیے آئیں گے تو پچھلی 1-5 ظہر پڑھ لیجیے، عصر میں 5 پچھلی عصر، مغرب میں 5 پچھلی مغرب، عشاء میں 5 پچھلی عشاء، وتر کے ساتھ ایک دن میں 5 دن کی پچھلی نمازوں کی قضا مکمل ہو جائے، کافی میں جتنے جائیں گے، یادداشت کریں۔ اس طرح کر کے آپ اپنی ان نمازوں کو جو اپنی غلطی کی وجہ سے نامکمل کر چکے ہیں، واجب الاعادہ بنا چکے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ کو یہ سہولت دی جا سکتی ہے کہ ان نمازوں میں بڑے بڑے سورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کے بھی آپ ان نمازوں کو پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ سہولت بھی شریعت نے دی ہے کہ رکوع اور سجدوں کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ تسبیح پڑھ کے آپ اٹھ جا سکتے ہیں۔
اور یہ سہولت بھی شریعت نے دی ہے کہ قاعدے میں اتحیات پڑھ کے آپ سلام پھیر دے سکتے ہیں. درود ابراہیم دعا مغفورہ کے بغیر بھی نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن رہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک، سورج اچھا سما لینے پر بلند ہونے تک تقریباً 22 منٹ تک کوئی نماز نہیں ہے، نفل نماز نہیں ہے. مگر وہاں بھی ایسے ممنوع وقت میں بھی آپ فرض ادا کر سکتے ہیں. جو دن میں قضا ہے وہ قضا ان اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں. عصر کے بعد بھی یہ قضا نمازیں جو فرض ہیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں، واقعی دنیا میں بھی سربلندی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ اپنی آگے آنے والی نمازوں کو تو سدھاریں گے. جو پچھلی نمازیں ہمارے دن میں کسی وجہ سے رہ گئی ہیں ان کو بھی ادا کر کے سربلندی حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ کامیاب وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں. اس لیے کہ نماز بندے اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. نماز میدان محشر میں پوچھا جانے والا سب سے پہلا عمل ہے. نماز ہی کے ذریعے سے کامیابی ہے. نماز میں بندہ چھوٹتا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے سربلند کرتا جائے گا، اسے اٹھاتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. انہیں صحیح معنی میں تیری عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اللہ اور گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما. صحت و عافیت کی، عزت و سلامتی کی، ایمان کی زندگی عطا فرما. اسلام کی، ایمان کی موت عطا فرما. میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.